سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو مل کر رہو۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اب دیکھنا ہی ہے کہ سچے کون ہیں۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء اخیار، وہ علماء جو صرف عالم نہ ہو بلکہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نیک علماء میں سے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ قوم کے لیے اچھے بھی ہیں اور قوم کے لیے آزمائش اور برے بھی ہیں۔ فرمایا کون؟ فرمایا ایک تو اچھے وہ لوگ ہیں جو علماء اخیار ہیں، نیک علماء ہیں، یعنی صرف عالم ہونا الگ بات ہے۔ صرف عالم تو جاننے سے ہے۔ گاندھی بھی پورا قرآن پڑھتا تھا۔ گاندھی دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر دیوبندیوں نے بٹھا دیا، وہ تو قرآن پڑھتا تھا۔ نہرو قرآن پڑھتا تھا، مسلمانوں کو بات سناتا تھا۔ ہمارا کچھ لوگوں سے ناراضگی اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے ذرا زیادتی کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علماء اخیار، علماء ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اخیار ہو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اخیار ہو، وہ نیک ہو، وہ صالح ہو، وہ عقیدے میں اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ۔ آسان بات۔ اور فرمایا دوسرے وہ لوگ جو مالدار ہیں، وہ مال رکھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، بڑی دولت کے مالک ہیں، لیکن وہ امراء حاکم ہیں یا دولت مند ہیں، کسی طاقت میں ہیں، لیکن وہ امراء جو ہیں وہ اخیار ہیں، وہ نیک امیر ہیں، وہ نیک حاکم ہیں، وہ نیک امراء ہیں۔ امراء میں دونوں معنی آتے ہیں۔ وہ کوئی قوت ہو لیکن اس قوت میں آ کے تو وہ اپنی طاقت سے، اپنی دولت سے، اپنی حکومت سے، اپنے حکم سے اسلام کی بلندی کرتے ہیں، اسلام کو تقویت دیتے ہیں۔ ان کے پیسوں سے مسجدیں بنتی ہیں، ان کے پیسوں سے دینی مدارس بنتے ہیں، ان کے پیسوں سے دینی طلباء پڑھتے ہیں، ان کے پیسوں سے دینی اللہ اللہ کرنے والے جو ہیں وہ گویا کہ گوشہ نشین ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو امراء اخیار ہیں، سبحان اللہ۔ نیک عالم۔ اور دوسری قسم ہے اشرار۔ شر کی جمع ہے اشرار، برے لوگ۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جناب شیخ صاحب موجود ہیں، انہوں نے فرمایا علماء اشرار۔ شریر علماء کون ہیں؟ شریر علماء وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف فتح کیا اور مال غنیمت جب حضور نے تقسیم کرنا کیا اس وقت مکے والوں کو زیادہ لیا، تو ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ حضور کے ساتھ جہاد کرنے کے ساتھ آیا تھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، رات بھر وہ عبادت بھی کرتا تھا اور وہ مجاہدین کے ساتھ شامل تھا، لیکن شامل ہونا اور بات ہے اور اس کے اندر کی خرابی اور بات ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، حضور نے اس کی طرف دیکھا کہ عجیب بات ہو گئی ہے، یہ کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس نے کہا اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کا۔ دیکھو مومن، آپ نے آپ کو مومن کہلوانے والا ہے، مجاہدین میں شامل ہے، سفر کر کے آیا ہے، تو اس نے کہا اے دل یا محمد، تو حضور نے بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیا
کہ میں نہیں انصاف کروں گا، عدل نہیں کروں گا تو اور کون سبحان کرے؟ اللہ دوبارہ پھر اس نے بڑی وہ اپنا چہرہ مضبوط کر اے دل یا محمد، تلواریں تو یہ مجاہد انصار چلاتے رہے، مدینے سے تو یہ لوگ آئے، زخمی تو یہ لوگ ہوئے، اور مال غنیمت سارا ادھر تقسیم ہو رہا ہے، یہ کیا یہ کوئی انصاف ہے؟ لیکن اس کا عقل کام کر رہا ہے، اس کا ایمان کام نہیں کر رہا، اس کا عقل کام کر رہا ہے کہ جو لوگ آئے ہیں تکلیفیں اٹھا کر اتنے دور سے، ان کو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اور نہ ایمان اس کا کام نہیں کرتا کہ دینے والے تو محمد ہے۔ جو کام اللہ اور اللہ کا رسول کرے گا مومن کو وہ پسند۔ یہ ہے انسان کے ذہنی عقلی طور پر خواب۔ میں نے آج یہ وہاں اس بات کیا کہ دھوکے میں نہیں آنا، تو اس نے پھر تیسری دفعہ پھر اس نے تیسری دفعہ کہا نا، تو حضور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور سب کی طرف دیکھا، مجاہدین سب کی طرف دیکھا، فرمایا دیکھو اس کو، دیکھو دیکھا اس کے لوگ سارے اوپر کو چڑھے ہوئے ہیں، یعنی اس کا اولیاء بیان کرنا شروع اور پورا اولیاء بیان کرنا، اور پھر یہ کہا یہ وہ شخص ہے جس کی نسل جو ہے اسی طرح بے ادب ہوگی جیسے شیخ صاحب نے ادب کے بارے میں ارشاد کیا، اسی طرح بے ادب ہوگی، نمازیں پڑھیں گے تم حیران رہ جاؤ گے کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرتے کرے نعرہ تکبیر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ حضرت صاحب نہیں تو بیان کرو، السلام علیکم، معافی دیں بیان کرو، میں صوفہ تو میں ہوتے بیان کرسی دے دو، میں کرسی دے نہیں بیٹھوں شاہ صاحب اللہ ہاں جی فرماؤ، کل پوری کرو، ذکر شروع حدیث تک مقولہ مشہور ہے، آب آمد تیمم برخاست۔ اگر کسی شخص نے تیمم کر کے نماز کی تیاری کی ہے، میں پانی نہیں مل رہا، اچانک پانی آ گیا تو اب اس کا تیمم ختم ہو گیا۔ تو اس واسطے کر کے میں تقریر حضور کے سامنے بلکہ میں سعادت کے لیے کر سکتا ہوں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ برکات کا نزول فرما ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے۔ ابھی تو شیخ صاحب آداب کی باتیں کر رہے تھے اور یہ آداب تو میرے ایمان کے امتحان کے لیے آ گیا۔ تو بار صورت مختصر یہ ہے کہ اس نے بےعدبی کی، حضور نے فرمایا ایسے عقیدے والے اس کے ساتھ چلنے والے نمازیں بھی بڑی آج سے پڑھیں گے، قرآن بھی بڑی، قرات اور تلاوت وغیرہ بھی بڑی، اصول کے مطابق ساری باتیں اچھی کریں گے، لیکن جیسے کوئی تیر شکار پہ چلاتا ہے، تیر تیزی سے جا کے شکار کے اندر سے گزر کر کے اسے زخمی کر کے تیر نکل جاتا ہے، تیر کے ساتھ لہو نہیں ہوتا، یہاں کام ہو جاتا ہے۔